آئی سی سی نے پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک کیے. پی سی بی نے اپنا موقف منوا لیا. میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے معافی مانگ لی. اینڈی پائیکرافٹ نے کپتان سلمان علی آغا اور ٹیم آفیشل سے مل کر معذرت کی. ہاتھ نہ ملانے کا کہنے کو غلط فہمی کا نتیجہ قرار دے دیا. پاکستان معافی کے بعد میچ کھیلنے پر راضی ہوا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بتایا کہ آئی سی سی نے پاک بھارت میچ میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر انکوائری کی یقین دہانی کرائی ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی ریاض میں سعودی ولی عہد سے ملاقات. یمامہ پیلس پہنچنے پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیراعظم کا خیر مقدم کیا. سعودی نیشنل گارڈز نے وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا. ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور دفاعی تعاون پر گفتگو. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وزراء بھی ہمراہ ہیں. وزیر اعظم کی آمد پر ریاض میں پاکستانی پرچم لہرائے گئے. لازوال دوستی پر اسلام آباد کی عمارتیں بھی سعودی پرچم کے رنگ میں رنگ دی گئیں. اور یہودی آباد کاروں کا قبلہ اول پر دھاوا. اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں یہودی آباد کار مسجد اقصی میں داخل. غیر قانونی دورہ اور رسومات ادا کی. مسیحیوں کے مذہبی پیشوا کی. اسرائیلی فوجی الغار پر اظہار افسوس. پاپ لیو کا کہنا ہے کہ فلسطین ایک بار پھر اپنی سرزمین سے جبری بے دخل کیے جا رہے ہیں. پاپ لیو نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. اور ایشیا کپ میں پاکستان کا یو اے ای کو جیت کے لیے 147 رنز کا ہدف. فخر زمان 50 رنز کے ساتھ نمایاں. شاہین کے 29 رنز. یو اے ای کی بیٹنگ جاری. پاکستان کو سپر 4 میں کوالیفائی کرنے کے لیے میچ جیتنا لازمی قرار. کرکٹ کا ڈرامائی دن. دبئی سے لاہور تک ٹینشن. پی سی بی موقف پر ڈٹا رہا. پائیکرافٹ کو ہٹاؤ یا اس سے معافی منگواؤ. آئی سی سی میں اجلاس کے بعد اجلاس ہوا. ٹیم بس ہوٹل کے باہر کھلاڑیوں کے انتظار میں کھڑی رہی. لابی میں کھلاڑی پی سی بی کے سگنل کے منتظر رہے. ڈیڈ لاک برقرار رہا. چیئرمین پی سی بی نے لاہور میں اہم مشاورت کے لیے سابق چیئرمین رمیز راجہ اور نجم سیٹھی کو بلایا. عامر میر نے آ کر بتایا پاکستان اور یو اے ای کا میچ 1 گھنٹہ آگے بڑھا دیا. چیئرمین پی سی بی کی ہدایت پر ٹیم بھی اسٹیڈیم کے لیے روانہ ہوئی. پاکستان موقف پر ڈٹا رہا. اپنا موقف منوا کر ہی میدان میں اترا. یو اے ای کے خلاف میچ 1 گھنٹہ تاخیر سے شروع. پاکستان کی بیٹنگ جاری. اینڈی پائیکرافٹ بھارت کے فیورٹ میچ ریفری ہیں. بھارت کے 90 میچوں میں ریفری کر رہے ہیں. سابق چیئرمین رمیز راجہ نے نشاندہی کر دی. محسن نقوی کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا پاکستان اور کرکٹ کی فتح ہوئی. ایسا جذباتی فیصلہ نہیں کیا جس سے کرکٹ کو نقصان ہو. سابق چیئرمین نجم سیٹھی نے کہا کرکٹ کی جیت ہوئی ہے. ہمیں کھیل کو جاری رکھنا چاہیے. ہم نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا اور معافی کو قبول کر لیا. سی پیک کا دوسرا مرحلہ پاکستان کے لیے ترقی کا نیا باب ہوگا. وزیر اعظم کے دورہ چین کے نتائج انتہائی مثبت رہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا چینی میڈیا کو انٹرویو. کہا سی پیک کے فیز 2 میں صنعتی ترقی، زراعت اور گرین انرجی پر توجہ ہوگی. پاکستان اور چین عوامی سطح پر ترقی کے ثمرات سمیٹیں گے. عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کثیر الجہتی تعاون ناگزیر ہے. چین کا گلوبل گورننس انیشیٹو درست وقت پر آیا ہے. پنجاب تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب سے لڑ رہا ہے. 3 دریا بری طرح بکھر گئے تھے. لوگوں کو بروقت نہ نکالتے تو بہت بڑی تباہی ہوتی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر آباد میں تقریب سے خطاب. مریم نواز نے کہا ایک وزیر کئی راتوں سے نہیں سویا. آپ کی وزیر اعلیٰ بھی میدان میں ہے. اب متاثرین کی بحالی تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی رقم کا بھی اعلان کیا. گھر کے لیے 10 لاکھ، مویشی بہہ جانے پر 50,000 اور کسان کو 20,000 فی ایکڑ امداد دینے کا اعلان کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب زدگان کی خبرگیری کے لیے بہاولپور پہنچ گئی. سیلاب متاثرین سے ملاقات کی، مسائل دریافت کیے. متاثرین میں چیک بھی تقسیم کیے. متاثر خواتین کو تسلی دی کہ مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی. پنجاب کے سیلاب متاثرین کی مشکلات برقرار. لیاقت پور کے ضلع
موزہ ٹبی جھلن کے خاندان منچن بند پر موجود ہیں، کہتے ہیں کہ خیمے ملے نہ ہی کھانا ملا۔ عارف والا کے سیلاب متاثرین کی زمینوں اور گھروں کی بحالی کے لیے حکومت سے مدد کی اپیل۔ سندھ میں سیلاب کی تباہی ٹل گئی، وزیر اعلیٰ نے خوشخبری سنا دی۔ مراد علی شاہ نے بتایا گڈو بیراج پر پانی کی سطح کم ہے، سکھر بیراج پر بھی آج کے بعد زور کم ہو جائے گا، پانی ڈاؤن سٹریم کوٹری کی طرف جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کسانوں کو ختم نہیں کر سکتے، زرعی ٹیکس پر نظر ثانی کرنا ہوگی، کسانوں کے لیے اگلے ہفتے پیکج کا اعلان کریں گے۔ سندھ میں سیلاب سے کچے کے کئی دیہات زیر آب، نوشہر و فیروز میں پانی آبادی میں داخل، گاؤں غلام نبی بروہی میں کئی فٹ پانی جمع، فصلیں ڈوب گئیں۔ محکمہ موسمیات جب بتاتا ہے اس دن بارش نہیں ہوتی، جس دن کہتا ہے بارش نہیں ہوگی اس دن ہو جاتی ہے۔ چھتری لے کر نکلتے ہیں تو بارش نہیں ہوتی۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی شازیہ مری کا شکوہ، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل محکمہ موسمیات کی غلط پیش گوئیوں پر برہم، اراکین نے محکمہ موسمیات کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ رکن کمیٹی میر منور علی نے کہا زیادہ تر پیش گوئیاں تو غلط نکلتی ہیں، ایک بار 4 دن بارش بتائی، ایک قطرہ نہیں ٹپکا۔ شازیہ مری کے پوچھنے پر ڈی جی نے بتایا محکمہ موسمیات کا بجٹ 4 ارب اور ملازمین 2430 ہے۔ خیبر پختونخوا اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ خواجہ آصف دہشت گردی پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے واضح کہا ہے دہشت گردوں کے لیے کوئی ریلیف یا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سینٹ امیدواروں کی نامزدگی پر ہنگامہ کھڑا کیا گیا، علیمہ خانم کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں کہ وہ انہیں روک سکیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں آئندہ سماعت پر استغاثہ کے 2 گواہان طلب، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ویڈیو لنک کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ علیمہ خانم کہتی ہیں پنجاب حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے نوٹس میں کہا کہ بانی کا ٹرائل ویڈیو لنک کے ذریعے کریں گے، اس پر وکلاء کے تحفظات ہیں، انہیں ٹرائل کے دوران موکل سے مشاورت کرنا ہوتی ہے، یہ چاہتے ہیں بانی جیل میں اور وکلاء عدالت میں ہوں۔ ملک میں سیاسی تناؤ پہلے سے زیادہ ہے، عوام مایوس ہے، سزاؤں کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ کے پی حکومت امن و امان کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، آئین کے مطابق امن و امان کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے۔ 27 تاریخ کو پشاور میں بہت بڑا جلسہ ہوگا، بانی نے جلسے کی ذمہ داری علیم گنڈاپور کو دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانیہ کا دورہ، شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ میڈلٹن نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ برطانوی شاہ چارلس اور ملکہ بھی رسمی خیر مقدم کے لیے موجود تھے۔ صدر ٹرمپ کو وانزر اسٹیٹ سے کاسل تک شاہی بگی میں لایا گیا، جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سینٹ جارج ہال میں صدر ٹرمپ کے اعزاز میں شاہی اضافت کا اہتمام۔ صدر ٹرمپ سینٹ چیپل میں آن جہانی ملکہ الزبتھ کی قبر پر پھول بھی چڑھائیں گے۔ صدر ٹرمپ کے دورے کے دوران احتجاج کیا گیا، لوگوں کی بڑی تعداد ونزر کیسل کے اطراف جمع رہی۔ مظاہرین نے نسل پرستی پر مبنی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کی مذمت کی۔ سیکورٹی فورسز کا خوزدار میں آپریشن، 5 بھارتی اسپانسر دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے 14 اور 15 ستمبر کی رات فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ خیبر پختونخوا کے کسی بھی ضلع میں چند 100 سے زائد دہشت گرد نہیں ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کہتے ہیں کہ جنوبی اضلاع کے تمام ہائی ویز پر پولیس کی پیٹرولنگ بحال ہے۔ پہاڑی اضلاع میں بھی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ جنوبی اضلاع بنو اور ڈیا خان میں پولیس ہائی الرٹ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کے لیے کوئی ضلع چیلنجنگ نہیں ہے۔
اسرائیل نے غزہ پر بمباری کے ساتھ زمینی حملے بھی تیز کر دیے. صہیونی فورسز نے مزید 87 فلسطینی شہید کر دیے. امدادی مراکز پر 7 افراد لقمہ اجل بنے، 4 افراد بھوک سے دم توڑ گئے. اسرائیلی فورسز غزہ پر قبضے کے لیے حملوں میں مزید تیزی لائے گی. چین کی غزہ سٹی پر اسرائیلی فوجی کارروائی کی شدید مذمت. سعودی عرب اور قطر نے بھی غزہ شہر پر اسرائیلی زمینی حملے خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیے. یورپی یونین نے بھی اسرائیل کی زمینی کارروائی کی شدید مذمت کی. یورپی کمیشن کے اجلاس میں آج اسرائیل پر پابندیاں لگائے جانے کا امکان. بھارت کی روسی فوجی مشقوں میں شرکت پر یورپی یونین برہم. یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کا کہنا ہے روسی تیل خریداری اور فوجی تعاون تعلقات کی راہ میں رکاوٹ ہیں. بھارت کے اقدامات قواعد پر مبنی عالمی نظام کے منافی ہیں. یورپی یونین کو بھارت کے روسی تیل خریدنے پر تشویش ہے. کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر نکاسی آب کا ناقص انتظام. حسن اسکوائر سے نیپا جانے والی ٹریک پر پانی جمع. IMF سے جائزہ مذاکرات 25 ستمبر کو ہوں گے. وزارت خزانہ کے مطابق اقتصادی جائزے تک 22 اسٹرکچرل بینچ مارک میں سے 5 اہداف پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کی جماعت اسلامی والے منافقت سے باز آ جائیں. جو لوگ کام نہیں کر سکتے وہ رکاوٹیں بھی نہ ڈالیں. میئر کراچی مرتضی وہاب مخالفین پر برس پڑے. کہا شہر کے کونے کونے اور گلی محلوں میں ہمارے کام نظر آ رہے ہیں. جو کام نہیں کرتے وہ صرف مایوسی پھیلاتے ہیں. جماعت اسلامی کراچی کے امیر منعم ظفر کہتے ہیں کراچی کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے. یونیورسٹی روڈ پر گٹر ابل رہے ہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں. شہر قائد سے یہ کھلواڑ کب تک جاری رہے گا؟ ہم کراچی والوں کو مایوس نہیں کریں گے، اپنا حق لے کر رہیں گے. کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر نکاسی آب کا ناقص انتظام. حسن اسکوائر سے نیپا جانے والے ٹریک پر پانی جمع. ٹریفک کی روانی شدید متاثر. صفورہ چورنگی پر بھی مرکزی شاہراہ دریا میں تبدیل ہو گئی. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. کہتے ہیں 2 ماہ سے یہی صورتحال ہے. متعلقہ اداروں کو اطلاع دی لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی. علاقہ مکینوں کا وزیر بلدیات اور میئر کراچی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ. شرجیل میمن اور ناصر حسین شاہ کی چین میں یوٹانگ بس کمپنی کے حکام سے ملاقات. صوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. سینئر صوبائی وزیر نے کہا سندھ میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت ہے. کراچی سمیت دیگر شہروں میں معیاری بس سروس فراہم کرنا ترجیح ہے. بین الاقوامی ادارے پاکستان میں جدید بسیں تیار کر کے مارکیٹ کی ضرورت پوری کریں. سرمایہ کاروں کو 10 سالہ ٹیکس چھوٹ دی جا رہی ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا شنگھائی میں پاکستان ہاؤس کا دورہ. پاکستانی سفیر اور سفارتی عملے نے استقبال کیا. گورنر سندھ کے اعزاز میں شاہرانہ بھی دیا گیا. گورنر سندھ نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے. کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ وقت کے ساتھ پاک چین تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں. بابا گرو نانک کی برسی کی تقریبات 20 ستمبر سے شروع ہوں گی. بھارت کی جانب سے کرتارپور راہداری اور واہگہ بارڈر کی بندش کے باعث بھارتی سکھ یاتری تقریبات میں شرکت نہیں کر سکیں گے. سکھ یاتریوں کا بھارتی حکومت کے رویے پر مایوسی کا اظہار. راہداری کھولنے کا مطالبہ. کہا سیاست کو مذہب سے دور رکھا جائے. بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی. چند گھنٹوں میں 192 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی. دہرادون میں سب سے زیادہ بارش ہوئی. سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 21 افراد ہلاک ہو گئے. 16 لاپتہ ہیں. آبی ریلا کئی سڑکیں اور پل بہا لے گیا. منی پور اور ہماچل پردیش میں بھی مونسون قہر بن کر ٹوٹا. سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے 40 افراد کی جان لے لی.
ICC نے T20 کی نئی رینکنگ جاری کر دی. پاکستان کے سائم ایوب آل راؤنڈ کیٹیگری میں 5ویں نمبر پر آ گئے. پاکستانی بولرز کی رینکنگ میں بھی بہتری. سفیان کا 11واں، ابرار کا 16واں نمبر. بلے بازوں میں ابھیشیک شرما اور بولرز میں ورن چکرورتی سر فہرست.